اسی طرح اخلاقیات میں سے بھی ایک سن لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ جا رہے ہو اور راستے میں آپ نے دیکھا کہ کوئی ایسی چیز پڑی ہے کہ اگر کوئی بندہ بے توجہی سے راستے سے گزرا تو اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس کے اندر کوئی چیز بھی آ سکتی ہے، پتھر پڑا ہے، گڑھا پڑا ہے، گڑھا بنا ہوا ہے، کانٹا پڑا ہے، کوئی اور تکلیف دہ چیز ہے، اور کوئی بندہ بے خبری میں جلد بازی میں وہاں سے گزرے اور اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تم نے اس تکلیف دہ چیز کو بھی اگر راستے سے ہٹا دیا نا تو یہ بھی تم نے گویا کہ اپنے لیے جنت میں جانے کا سامان بنا لیا۔ اب کتنا کچھ کام ہے، راستے سے آپ جا رہے ہیں، دیکھا نالی جو ہے نا، نالی اس میں سے پانی بند ہوئی پڑی ہے اور پانی نکل کے باہر آ رہا ہے، ابھی شروع ہوا ہے یا کافی دیر گزر چکی ہے، پانی راستے پہ کھڑا ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یار تھوڑا سی دیر اور گزرے گی یہاں پر تالاب بن جائے گا، پانی زیادہ آنے جانے والے بندوں کو تکلیف ہوگی، آپ نے دائیں بائیں دیکھا کوئی لکڑی لاٹھی پڑی، اس نالی کو کھول دیا۔ یہ بھی ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا۔ کوئی جاتے ہوئے راستے میں کوئی اور تکلیف دہ چیز پڑی ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نا کہ ایمان کے شعبے ہیں، اور ایمان میں سے یہ ہے الاماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، یہ اخلاقیات میں، یہ اخلاقیات کے اندر ہے۔ اسی طرح شریعت کہتی ہے تم جاؤ، کسی آدمی کو بلانے کے لیے جا رہے ہو، جاؤ اس کے گھر پہ دستک دو، 3 مرتبہ تم اس کے دروازے پہ دستک دو، اگر کوئی آ جائے ٹھیک، اگر نہیں آئے خاموشی کے ساتھ واپس آ جاؤ۔ یہ شریعت نے اخلاق سکھائے ہیں، یہ شریعت نے طریقہ سکھایا ہے۔ اس کے دروازے پہ جاؤ، دروازہ کھٹکھٹا کے اس کے سامنے نہیں کھڑے ہونا، دروازے سائڈ پہ کھڑے ہو جانا ہے۔ گھر کے اندر کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے ساتھ داخل نہیں ہونا۔ اگر تمہیں کہا جائے بھئی گھر والے نہیں ہیں واپس چلے جاؤ، تو اس بات کو برا نہیں ماننا بلکہ خاموشی کے ساتھ واپس چلے جانا۔ یہ ساری چیزیں اخلاقیات کے اندر ہیں۔ اخلاقیات، کسی کے آرام کا وقت ہے، پتہ ہے یار یہ وقت ہے اس بندے کا آرام کا، پتہ ہے آپ کو معمول کا، یا نہیں پتہ، مثلا گرمیوں میں گرمیوں کا موسم ہے اور دوپہر کو 12 بجے بندہ 1 بجے کسی کے پاس جائے، یار ویسے میں آیا ہوں، ہر کسی کو پتہ ہے یار کسی کے آرام کا سکون کا وقت ہے، اس وقت جا کر اس کو تکلیف نہ دو۔ آدھی رات کے وقت 12 بجے 11 بجے اب بندہ سو رہا ہوتا ہے، فون کر دیا جی کیا حال ہے جی ٹھیک ہے، یار میں نے کہا یار رابطہ نہیں ہوا، چلو آپ سے حال حوال، اب یہ کوئی وقت ہے یا یہ ٹائم ہے اگلے بندے سے حال حوال؟ یعنی یہ شریعت نے یہ ساری باتیں سکھلائی ہیں، یہ ان کو کہتے ہیں آداب، ان کو کہتے ہیں اخلاق، یہ ساری چیزیں اخلاقیات۔ صرف اس چیز کا نام اخلاق نہیں ہے کہ ہم منہ سے گالی نہ نکالیں اور ہنس کے ملیں، صرف اس چیز کا نام اخلاق نہیں ہے، بلکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اخلاقیات کے اندر ہیں۔ کسی کے گھر میں آپ مہمان بن کے جا رہے ہیں، آپ ان کو پہلے مطلع کریں ہم آ رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا کوئی مہمان آیا آپ کے پاس اور وہ آپ سے خوش دلی کے ساتھ اجازت مانگتا ہے، بھئی مجھے اجازت دیں، میں نے تو آپ خوش دلی کے ساتھ اس کو اجازت دیں، یوں اس کو پریشان نہ کریں، بس جی ٹھہریں جی میں یہ کر، بس ٹھہریں جی میں بس جاتے ہیں یعنی وہ بیچارہ پتنی اس کے پاس کتنا وقت ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اخلاقی۔ ہم ایک جگہ پہ گئے تو تقریباً عصر کے بعد کا وقت تھا، ہم نے اجازت مانگی اپنے میزبان سے، ہم نے کہا بھی ہمیں اجازت دو، اس نے کہا بھئی بات ایسے، میری تو مرضی یہ ہے آپ میرے پاس رہیں، رات گزاریں پھر اس کے بعد جائیں۔ ہم نے کہا نہیں، اس نے کہا اگر جانا ہے نا تو پھر فوراً جائیں، جانا ہے تو پھر فوراً، یہ کوئی بے مروتی کی بات نہیں ہے، فوراً کا مطلب یعنی اب اگر آپ نے جانا ہے تو پھر ابھی جائیں، جو وقت گزرے گا رات پڑ جائے گی اور آپ کے لیے پریشانی ہوگی سفر، جانا ہے تو ابھی چلے جائیں، لیکن میری طرف سے میری مرضی یہ ہے کہ آپ میرے پاس رہیں۔ اس کو بے مروتی نہیں کہیں گے، یہ اخلاقیات کے اندر ہے یہ چیز کہ مہمان کو جلدی رخصت کرو، اس کو بلا وجہ تنگ نہ کرو۔ تو مختلف باتیں ہیں، شریعت کی رہنمائی ہے، انسان اسی کے مطابق چلے تو انسان کے لیے پریشانی نہیں بنتی، اللہ بھی راضی ہے اس بات پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیمات پر بھی عمل ہے۔ کوئی مہمان آیا آپ کے پاس، وہ رہ کے گیا،
کوئی اس سے ایسا کام، کوئی ایسا عمل ہو گیا جو آپ کو ناگوار گزرا ہو، آپ اس کا تذکرہ کبھی نہ کریں۔ آپ یہ نہیں ہے کہ وہ چلا گیا اور پیچھے آپ گھر میں بیٹھ کے اس کو گالیاں نکالیں، بچے بڑے سارے سنیں بھئی رات کو تو یہ آیا تھا تو بڑی اس کے سامنے روٹیاں اور کھانے اور تواضع ہو رہی تھی، اور صبح اس کو آپ گالیاں، یعنی اس کی کوئی بات ناگوار آپ کو گزری ہو تو اس کی اس مہمان ہونے کی حیثیت سے اس کا لحاظ کریں اور اس بات کا تذکرہ، ہاں مناسب لگے بھی یہ اس بندے نے پھر مجھے ملنا ہے تو آپ کسی بہتر انداز کے ساتھ اس کو وہ بات سمجھا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، بعض اوقات کسی بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اگلے بندے کے معیار کا، حیثیت کا پتہ ہی نہیں ہوتا، بندے سے بے علمی کی وجہ سے بھی کوئی ایسا کام اور ایسی بات ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھے، ایک مثال آپ کو دوں، نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے، ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے مسجد کے اندر پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام جلدی جلدی دوڑے، اس بندے کو پکڑے مارے، نبی علیہ السلام نے اس کو منع کیا بھی وہ اپنا کام کر لے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کو بلا کے اس کو سمجھایا کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں، مسجدیں بنائی گئی ہیں اللہ کے ذکر اور نماز کے لیے، یہ پاکیزہ جگہ ہوتی ہیں، ان جگہوں پہ یہ کام نہیں کیا جاتا۔ اب اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس کو سمجھایا گیا، بتا دیا گیا، وہ بندہ چلا گیا۔ بعد میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا اس جگہ کو دھو دو۔ یعنی بعض اوقات کسی بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کسی معاملے کا، کسی کے گھر میں گیا، کسی کے پاس مہمان ٹھہرا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو بے علمی کی وجہ سے اس بندے سے بعض اوقات کوئی ایسا کام سرزد ہو بھی جاتا ہے تو اس کو کوسنا نہیں ہے، اس کو برا بلا نہیں کرنا، اس کو مہمان ہونے کی حیثیت سے اس کا ادب اور احترام ملوز خاطر رکھنا ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات ملتے ہیں، ایک صحابی تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں کہا یہ جنتی ہیں، یہ کیا ہے؟ جنتی ہیں۔ ایک صحابی انہوں نے سوچا بھئی یار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنتی کہا ہے، وہ مجلس میں نہیں آئے تھے، مجلس سے وہ باہر تھے، نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں کہا تو جو مجلس میں بیٹھے تھے نا صحابہ، ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ بھئی یار دیکھنا چاہیے یہ بندہ کیا کام کرتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو جنتی کہا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اخلاقیات کی بات بتاتا ہوں۔ بھئی دن کے وقت جو ہمارے پاس آتے ہیں، نماز ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، شاید یہ رات کے وقت کوئی ایسا عمل کرتے ہوں گے، کوئی خاص عبادت کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے ان کو جنتی کہا۔ شام کے وقت جب وہ گھر جانے لگے نا تو وہ صحابی کہتے ہیں جی میں آج آپ کا مہمان ہوں، میں آج آپ کے ساتھ وقت رات گزاروں گا آپ کے گھر میں۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو ہم کہتے اپنا گھر کوئی نہیں، ہم نے یہی کہنا تھا بھئی تیرا اپنا گھر کوئی نہیں جو میرے گھر آ کے سمجھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تربیت کر دی تھی، ان کو یہ اخلاق سکھا دیے تھے کہ مہمان صرف وہ مہمان نہیں جو باہر سے آئے اور وہ مہمان ہے، کوئی آپ کے پاس چلا گیا وہ بندہ بھی آپ کا مہمان ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں نے آپ کے ساتھ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آئیے۔ وہ آ گئے گھر، ان کو کھانا کھلایا، بستر دیا، سوئے۔ وہ ساری رات دیکھتے رہے ابھی یہ اٹھیں گے، ابھی یہ اٹھیں گے، کوئی عبادت کریں گے، کوئی اللہ کی شان۔ ساری رات گزر گئی، صبح معمول کے مطابق جس طرح تہجد پڑھتے تھے صحابہ، اٹھے تہجد پڑھی، وہ بھی آ گئے مسجد۔ دوسرا دن ہوا، میں آج پھر آپ کا مہمان ہوں۔ انہوں نے پھر نہیں پوچھا بھئی یار آپ میرے مہمان کیوں ہیں۔ 2 دن، پھر تیسرا دن، یعنی ان کو کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا۔ اب 3 دن مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ تیسرے دن انہوں نے پوچھا بھئی آپ 3 دن ہو گئے ہیں میرے ساتھ آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے، آپ کیا چیز دیکھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی نبی علیہ السلام نے آپ کے بارے میں یہ بات کی، میں صرف یہ نوٹ کرنا چاہتا تھا کہ آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کو جنتی کہا گیا، میں صرف وہ عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا یہ مجھے پہلے بتا دیتا کیا؟ انہوں نے کہا میرا اور کوئی عمل نہیں ہے، صرف یہ ہے جب میں رات کو سونے لگتا ہوں تو ہر کسی کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ لیسا فی قلبی لأحد غش، میرے دل میں کسی کے بارے میں میل نہیں ہوتی، میں ہر کسی کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ اور شاید اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، انسان رات کے وقت سوئے، بندہ جس طرح اپنے بارے میں اللہ سے معافی مانگتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ہو سکتا ہے یہ میں اب جو آنکھیں میری بند ہو رہی ہیں اب قیامت کے دن کھلیں،
کوئی ضروری تو نہیں ہے نا. اللہم بسمک اموت و احیا. اور جب اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا، یا اللہ شکر ہے تو نے ہمیں دوبارہ زندگی دے دی. ہو سکتا ہے ہمارا یہ سونا آخری مرتبہ سونا ہو، اب ہماری آنکھیں بند ہو رہی ہیں تو اب قیامت کے دن ہی کھلیں دوبارہ آنکھیں، اس سے پہلے یہ آنکھیں نہ کھل سکیں. تو جس طرح ہم انسان اپنے لیے اللہ سے معافی مانگ کے سوتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کرنا، میرا گناہ غلطی، اس سے استغفار کر کے کلمہ پڑھ کے. یہ تو ایک الگ بات ہے کہ آج کل ہماری حالت یہ ہے، ہم موبائل چلاتے چلاتے سوتے ہیں اور موبائل چلاتے ہوئے اٹھتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا گھروں کے اندر بزرگ بڑے وہ رات کو کوئی اسلامی کہانی، اسلامی واقعہ اپنی بچوں کو سناتے تھے، پھر اس کے بعد دعا سنائی جاتی تھی، پھر سورہ ملک پڑھتے تھے. یعنی گھروں کے اندر رات کو سورہ ملک کی تلاوت ہوتی تھی، پھر بچوں کو وہ دعائیں بھی یاد ہوتی تھی. وہ دعائیں جو ہے نا پڑھ کے پھر اس کے بعد سونا ہوتا تھا تو گھر کے اندر برکت بھی ہوتی تھی. لیکن آج کل تو یہ باتیں بالکل گھروں کے اندر ہیں ہی نہیں. تو بندہ رات کو کلمہ، استغفار، دعا، اور اچھا تو یہ ہے کہ انسان باوضو ہو کے سوئے، باوضو ہو کے کلمہ پڑھ کے، استغفار پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اللہ سے اپنے دن بھر کے گناہوں کی معافی مانگ کے بندہ سوئے. تو جس طرح انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی بندہ معافی مانگتا ہے نا، اسی طرح انسان سونے سے پہلے یہ بھی کہہ دے یا اللہ میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے دن میں اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، قصور کی، یا اللہ میں ان کو بھی معاف کر کے سو رہا ہوں، ان کو بھی کیا کر کے معاف کر. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس عمل پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بندے کے لیے جنت کی ضمانت ہے. سبحان اللہ. لیکن شیطان کرنے نہیں دیتا یہ کام. معاف کر دوں اس کو یہ شیطان یہ کام کرنے نہیں دیتا. لیکن جس بندے نے دل بڑا کر کے یہ کام کر لیا نا، تو جنت بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں اس بندے کے لیے بتائی. جہاں انسان اپنی ضد کو، انا کو، اکڑ کو، غرور کو، ہر چیز کو ایک سائڈ پہ رکھ کے بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے شریعت نے یہ بات کی ہے میں عمل کرتا ہوں. تو اللہ رب العزت یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے شریعت اور دین کے معاملے پر کھڑا کیا ہے. اچھا معاملات کی بھی ایک مثال سن لیں، معاملات کی بھی، کہ معاملات میں بھی شریعت کو سامنے رکھنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، ایک بندہ کھڑا ہے سواری بیچ رہا ہے جانور. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ سودا کرتے ہیں، کتنے کا ہے جی؟ اتنے کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس بندے کا معاملہ طے ہو جاتا ہے، ثمن قیمت طے ہو جاتی ہے. نبی السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں ٹھہر، میں آ رہا ہوں، آ کے آپ کو رقم آپ کے حوالے کرتا ہوں، یہ چیز میں لے لوں گا. نبی علیہ السلام گئے، واپس آئے تو اس بندے کے پاس وہ چیز نہیں تھی. وہ بندہ منکر ہو گیا، میں نے تو آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہی نہیں. کیوں؟ نبی علیہ السلام گئے اور پیچھے اس کو قیمت زیادہ لگ رہی تھی. مثلا نبی علیہ السلام سے معاملہ ہوا 10 درہم کا، کسی بندے نے کہا میں آپ کو 12 دیتا ہوں، تو وہ بندہ لالچ میں پڑ گیا. جب اللہ کے پاک پیغمبر آئے نا تو اس نے کہا میں نے تو آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہی نہیں. نبی علیہ السلام نے کہا ابھی تیری میری بات ہوئی ہے، اتنے پیسے، یہ سودا، یہ بات، یہ چیز. تو اس نے کہا میرے ساتھ تو آپ کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا. اب اس بندے نے جب انکار کیا نا تو اس نے کہا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ آپ نے میرے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ ہم جیسا تو ہوتا تو دو چار اس کو لگا دیتا، ابھی تو گواہ مانگتا ہے کیا جو ہے. حالانکہ جب اس نے کہا نا گواہ، تو نبی علیہ السلام نے کہا گواہ تو میرے پاس کوئی نہیں. اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آ گئے. انہوں نے جب باتیں سنی نا تو انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہ بنتا ہوں کہ آپ نے اس بندے کے ساتھ یہ معاملہ کیا. چونکہ باتیں ہو رہی تھیں سن لی انہوں نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی. نبی علیہ السلام نے کہا گواہ آ گیا. اس نے وہ چیز تو دے دی. نبی علیہ السلام نے حضرت خزیمہ سے پوچھا بھائی تو نے کیسے گواہی دے دی ہے؟ تو کوئی پاس تھا؟ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر ہم نے آپ کی زبان کو سچا سمجھا ہے. آپ آسمان کی خبریں دیتے ہیں، ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے. غیب کی خبریں
اور جو چیز ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے جنت جہنم کے احوال اور وہ خبریں دیتے ہیں، ہم اس پر بھی یقین کرتے ہیں اور ہمارا اس پر بھی ایمان ہے اور ہم آپ کو سچا جانتے ہیں، تو دنیا کے معاملے میں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، دنیا کے معاملے میں بھی ہم آپ کو سچا سمجھتے ہیں، لہذا میں نے آپ کی گواہی دی۔ نبی علیہ السلام نے کہا اصول یہ ہے ہر معاملے میں 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ کتنے گواہ؟ 2 گواہ ہوتے ہیں۔ فرمایا خزیمہ نے جو میری گواہی دی ہے نا، آئندہ مرتے دم تک جس معاملے میں اکیلا خزیمہ بھی گواہی دے دے گا نا، اس ایک کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہو جائے گی۔ اب یہ معاملات کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے گواہ کا مطالبہ کیا، نبی علیہ السلام اس بات پر ہچکچائے نہیں، بلکہ جب گواہ آ گیا تو نبی علیہ السلام نے اس کے ساتھ کوئی سختی یا یہ معاملہ نہیں کیا۔ یعنی معاملات کے اندر ہوتا ہے گواہ، بھائی تمہارے پاس اس بات پر کوئی گواہ کوئی دلیل موجود ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا میرے پاس گواہ تو نہیں ہے، وہ تو حضرت خزیمہ نے آ کے گواہی دے دی۔ تو ہر معاملے میں انسان شریعت پر اگر چلے نا تو انسان کے لیے آسانی بھی ہے، کامیابی بھی ہے اور نجات بھی ہے۔ ہمارا ایک معاملہ ہو رہا تھا زمین کا، تو میں نے اس بندے کو کہہ دیا یار تیری میری بات ہو جو گئی ہے بس ٹھیک ہے۔ تو وہ بندہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب آپ تو پڑھے لکھے بندے ہو، آپ کو تو یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا شریعت کا حکم کیا ہے؟ اس نے مجھے کہا شریعت کا حکم کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی شریعت کا حکم تو ہے لکھنے کا۔ تو کہتا ہے پھر اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اس کو لکھ لو، تمہارا کوئی معاملہ ہو جائے اس کو تم کیا کرو؟ لکھ لو۔ تو اس نے کہا مولوی صاحب آپ تو پڑھے لکھے بندے ہیں، آپ تو کم از کم، اور اس بات میں آپ کو کوئی آر بھی نہیں ہونی چاہیے بھی یہ معاملہ کیوں لکھا جا رہا ہے، یہ تو شریعت کا حکم ہے لکھ لو بس۔ تو میں نے کہا یار آپ کی بات درست ہے، لکھ لو آپ۔ تو شریعت پر چلنے کی وجہ سے انسان کے لیے پریشانی نہیں ہوتی، جب بندہ شریعت سے ہٹتا ہے پھر انسان کے لیے پریشانی بنتی ہے۔ اللہ پاک